بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا جو مردہ ہے اور ہم اسے حیات دیں، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور ہم اس کے لیے نور قرار دیں کہ جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا ایسا کسی ایسے کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہو، جو ظلمات میں ڈوبا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے کافرین کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العالمین پہلے یہ فرما رہا ہے کہ بھلا جو مردہ ہے، پھر ہم نے اسے حیات دی، زندگی دی، اور اس کے لیے نور کو قرار دیا، روشنی قرار دی کہ جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا ایسا، اب اس کے اندر استفہام ہے، کیا ایسا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جسے یہ نور نہیں ملا اور وہ ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کمی میں، برید اجلی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ بھلا جو مردہ ہے، پھر ہم نے اسے حیات دی اور اس کے لیے نور کو قرار دیا، مولا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ بھلا جو مردہ ہے، پھر ہم نے اسے حیات دی اور اس کے لیے نور قرار دیا، یعنی حیات دیا، اسے نور قرار دیا، یعنی اس نے اپنے امام کو پہچان لیا، اسے ہدایت مل گئی اور وہ راہ ہدایت پر چل پڑا، حجت خدا کو اس نے پہچان لیا، نور خدا کو اس نے پہچان لیا۔ اب وہ اس امامت کی معرفت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، جس کے پاس نور ہدایت نہ ہو؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے ہیں، یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کے اعمال اچھے لگتے ہیں، لیکن در حقیقت اس آیت کے مفہوم میں امام فرماتے ہیں کہ اعمال تو فقط اسی کے قبول ہوں گے جو اپنے وقت کے امام کی شناخت رکھتا ہے، اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نور ہے، اور یہ نور اللہ رب العالمین خود عطا کرتا ہے، نور ہدایت کے، جس کے پاس یہ ہدایت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو در حقیقت وہ اس نور سے ناآشنا ہے کہ جو نور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرار دیا ہے کہ وہ وقت کا امام ہے، کہ جس کے پاس تمام کے تمام علوم ہیں، وہ اس نور سے غافل ہے۔ تو لہذا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے، وہ زندہ بھی ہے تو وہ مرا ہوا ہے، اور جب وہ ویسے ظاہری طور پر بھی دنیا سے جائے گا، اسے موت آئے گی، تو تب بھی وہ جاہلانہ موت مرے گا، اور وہ نورانی موت نہیں مرے گا، کیونکہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین زندہ اسے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نور کے ساتھ متمسک ہے، اور اللہ رب العالمین یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہے، جو اللہ کی سبیل کو پہچانتا ہے، جو اپنے وقت کے امام کا پیروکار ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حجت بنایا ہے، اور ایسا شخص جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا بلکہ ایک اور نظام کا قائل ہے، تو یہ دونوں کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہے۔ وہ ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے نور میں قرار دیا ہے، اور اسی نور سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نور سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو لوگ مستاق ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے نور قرار دیا ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے زندہ کہا ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہم شیعہ قوم زندہ ہیں، کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔